ڈاکٹر نبیہہ، کیا خاموش رہ کر بھی آپ کسی کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں؟ سوال ہی بڑا زبردست ہے آپ کا. خاموشی ہی دیوانگی کو اصل میں ظاہر کرتی ہے. جتنے بھی خاموش لوگ آپ دیکھیں گے ان کے اندر اپنی ایک پوری دنیا بستی ہے. خاموشی کا لیول آتا ہی تب ہے جب انسان یا تو دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے. خاموشی ایسے ہی آپ کی زندگی میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا کہ دل سکون چاہتا ہے جو تیرے سوا کہیں ممکن نہیں. تو وہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو دل کے سکون کے لیے کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. بہت سارے لوگ جو کہ اسپرچویلٹی کی طرف آ جاتے ہیں یا ان کی اسپرچوئل ہیلنگ پاورز جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہیں سائیکلوجیکلی، تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. انہیں دنیا کی چیزوں سے بیزاری محسوس ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ سچویشن میں لے آتے ہیں. اچھا، ان کی خاموشی کوئی انا نہیں ہوتی. اکثر خاموشی کو انا کے زمرے میں بھی لیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 2 سال لگ جاتے ہیں بولنے میں، ہے نا، اور پھر بھی زبان توتلی ہوتی ہے. بچہ جو ہے وہ آرام سے نہیں پورے جملے نہیں ادا کر پا رہا ہوتا. یعنی کہ ایک پورا پروسیس ہے اللہ کے ہاں بچے کے دنیا میں آنے، اس کے بعد تمام تر چیزیں سیکھنے، اس کے بعد بولنے کا. یعنی الفاظ اتنے آسان نہیں ہیں یا اتنے عام نہیں ہیں کہ کوئی بھی ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان سے کھیل سکتا ہے یا ان کو جو ہے وہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کہاں کون سا کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں. اس کے لیے آپ کی پوری زندگی چاہیے. آپ کی پوری زندگی بھی آپ سیکھتے رہیں نا تو بھی آپ الفاظ کو کہاں کس جگہ استعمال کرنا ہے یہ ہنر نہیں سیکھ سکتے. یہ عطا ہے. الفاظ کا صحیح جگہ پر ادائیگی کرنا اور کہاں خاموش ہونا ہے اور کہاں بولنا ہے، اس چیز کا پتہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ سائیکلوجیکل کوئی ایسا ہمارے پاس جو ہے وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی انسان چھڑی کو، نہیں ہے جادو کی. ہاں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ جس سے ہم ایک انسان کو سمجھا سکیں کہ یہاں خاموش ہونا ہے اور یہاں بات کرنا ہے. اکثر اوقات لوگوں کی خاموشی میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور خاموشی طاقت ہی کو ظاہر کرتی ہے. جو لوگ جتنے خاموش ہوتے ہیں نا وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی خاموشی میں ان کی طاقت چھپی ہوتی ہے اور وہ کسی خاص اور اہم وقت پہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اور جو لوگ بولتے رہتے ہیں نا میں نے یہ بھی کیا، میں یہ بھی کرتا ہوں، مجھے یہ بھی آتا ہے اور میرا یہ لیول ہے، ہر وقت اپنے جو ہے وہ خاندان کی باتیں کرنا، ہر وقت اپنی جو ہے بڑائیاں بیان کرتے رہنا، ہر وقت اپنی اچھائیاں بیان کرتے رہنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے کمزور ہوتے ہیں. خاموشی کو کبھی اختیار نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ کبھی کسی کے دل دادا نہیں ہو سکتے، یہ لوگ کبھی کسی کے فیوریٹ نہیں ہو سکتے، یہ لوگ کبھی کسی کے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. ایک خاموش انسان اپنے اندر گہرا سمندر رکھتا ہے. اس کو ٹٹولنے کے لیے دوسرا انسان اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت کہ جتنا جو خاموش ہے اتنا ہی وہ گہرا ہے. یعنی کہ جو جتنا خاموش ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر پورا پروسیس چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ خاموشی آپ کے اندر ایسی آ جاتی ہے، یہ ٹھہراؤ ایسے نہیں آتا. یہ پوری زندگی کی بہت ساری چیزیں جھیلنے کے بعد آپ خاموش ہوتے ہیں. ورنہ تو آپ نے آج کل لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی ذرا سی بات ہوئی تو ٹر بولنا شروع کر دیتے ہیں. خواتین بہت بولتی ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون خاموش ہو جائے اور وہ اپنے حالات اور معاملات میں صبر کے اس مقام پر آ جائے، ایک عورت کہ جب وہ خاموشی اختیار کر لے تو سمجھیں کہ وہ صبر کے مقام پر ہے. عورت ایسے خاموشی اختیار نہیں کرتی. اچھا، عورتیں تو بولتی بہت ہیں لیکن اگر وہ خاموش ہو گئی ہے مطلب یہ وارننگ سائن ہے. وہ وارننگ سائن نہیں ہے، وہ اس کے صبر کا مقام ہے. وہ اس کے اندر چلنے والا وہ تسلسل ہے جو اس نے برداشت کیا ہے. وہ برداشت کے اب اس لیول پہ ہے جہاں اس کا کنیکشن اگر اللہ کے ساتھ جڑ گیا نا تو پھر اسے کوئی نہ کوئی خطاب، کوئی نہ کوئی مقام مل جائے گا. خاموشی اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک انسان کو ولی بنا سکتی ہے. واہ، یہ خاموشی کی طاقت ہے. کیونکہ دیکھیں زبان سے جو جملے ادا ہو رہے ہیں نا، آج میں آپ کو سچائی بتاتی ہوں کہ زبان سے جو جملے ادا ہو رہے ہیں نا وہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا جنہیں کرام الکاتبین کہتے ہیں، جو ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، اللہ نے اس بے اعتبار انسان کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں کہ ایک حق لکھ رہا ہے اور ایک شر لکھ رہا ہے، خیر لکھ رہا ہے، شر لکھ رہا ہے، ایک اچھا لکھ رہا ہے، ایک برا لکھ رہا ہے. آپ جو اچھائیاں کرتے جا رہے ہیں وہ آپ کا ایک فرشتہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں درج کرتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ روز محشر حساب کیسے ہوگا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کر لیا، کس کو پتہ چلا کہ میں نے یہ کر لیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ 2 کندھے جو کبھی کبھی بہت بھاری ہو جاتے ہیں نا، جس کندھے میں زیادہ طرف بھاری پن محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ برائیوں کا یا اچھائیوں کا جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے. جب اچھائیاں بڑھتی ہیں تو کندھے بھاری ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا تو کندھے بھاری ہو گئے ہیں. برائیاں بڑھ جائیں تو کندھے بھاری ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کرام الکاتبین جو فرشتے آپ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں وہ آپ کی اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں. آپ کے آگے کا فیصلہ آپ کی اچھائیاں اور برائیاں کرنے والی ہیں. تو آپ جتنے خاموش ہیں اتنے آپ گہرے ہیں
اور جتنے آپ گہرے ہیں اتنے ہی آپ اندر سے صبر کے مقام پر ہیں. جتنے کم الفاظ منہ سے نکالیں گے اتنا ہی آگے جا کے حساب کم دینا پڑے گا. جتنے زیادہ الفاظ استعمال کر کے لوگوں کی تذلیل کریں گے یا بات کریں گے تو یقین کریں ایک ایک جملے کا حساب ہے, ایک ایک لفظ کا حساب ہے. لوگ زہر سے نہیں مرتے, لوگ الفاظوں کے زہر سے مرتے ہیں. دنیا میں آپ کسی کو دیکھیں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ بالکل مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہے, پاگل پن کی اس سچویشن پہ جا پہنچا ہے, تو لوگوں کے رویے اور لوگوں کے الفاظ نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کسی کا بھی فیوریٹ بننا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کی خاموشی جو ہے وہ کسی کو اٹریکٹ کرے یا کسی کا پسندیدہ شخص بن جائے, تو ہاں, خاموش انسان میں بڑی طاقت ہوتی ہے, وہ کسی کا بھی پسندیدہ شخص بن سکتا ہے. لیکن خاموشی میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, خاموشی کئی جگہ پر جو ہے وہ انا میں بھی کنسیڈر کی جاتی ہے. ایک بندہ بڑا اپنے آپ کو غرور ہے, تکبر ہے, جی میں کیوں اس سے بات کروں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اپنے جملے جو استعمال کرنے کی. یہ والا غرور اور تکبر جو ہے نا, یہ اس خاموشی کے زمرے میں نہیں آتا جہاں پر آپ کا مقام ہے. مقام آپ کو اس خاموشی پہ ہے جہاں آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ صبر کرتے ہیں, جہاں آپ لوگوں کی طرف سے آنے والے نیگیٹو جملوں پر صبر کرتے ہیں, جہاں آپ برداشت کے اس لیول پر ہیں کہ خاموشی کا وہ مقام ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ الفاظ کی طاقت اگر ختم ہو جائے نا تمہارے پاس, الفاظ نہ ہو, سمجھ نہ آ رہی ہو کیا کہنا ہے, کسی شخص سے لڑائی ہو جاتی ہے, کسی شخص سے جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, تو پھر خاموشی کا راستہ اختیار کرو. اچھا, اب اگر آپ نے خاموشی کا راستہ اختیار نہیں کیا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی الفاظ کیا استعمال کرنے ہیں, تو لڑائی تو ہو گئی نا, جھگڑا تو ہو گیا. بعد میں سمجھ آئی کہ یار میں نے تو یہ کام جو کیا ہے یا میں نے کسی کے ساتھ جو یہ بات کی ہے یہ تو غلط کر دی, یہ تو معاملہ ہی غلط ہو گیا, الٹا ہو گیا. تو الٹا معاملہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس الفاظ کی طاقت نہیں تھی, آپ کو سمجھ نہیں تھی کہ کیا کہنا ہے, آپ نے غلط جملوں کا جب استعمال کیا, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اچھا بڑا تعلق ٹوٹ گیا, دوسرے شخص کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی, وہ شخص آپ سے دور ہو گیا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, سائیکلوجیکلی ہمیں سمجھنی ہوں گی. آج کا آپ کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے میرے نزدیک, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے. ہر شخص وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سپیریئر ہو جائے, الفاظوں کو استعمال کر کے سپیریئر ہو جائے. الفاظوں کا استعمال کر کے کبھی کوئی سپیریئر نہیں ہوتا. الفاظوں کے ساتھ خود کی ذات کو کھنگالنا بھی پڑتا ہے, خود کی ذات کو مٹانا بھی پڑتا ہے, تب آپ کے الفاظوں میں طاقت آتی ہے. ایسے تھوڑی کہ بیٹھ کر کوئی بھی بات کرے گا, اب میں نے ایک جملہ بول دیا کہ جو ہے وہ یہ سچ ہے اور یہ حق ہے, وہ سچ اور حق میری زبان پہ تب جو ہے وہ جا کے اثر کرے گا جب میں سچ اور حق پر قائم ہوں گی. ویری ٹرو. آپ سمجھ سکتی ہیں اس بات کو کہ میں سچ اور حق پہ کب قائم ہوں گی, جب میں نے اس کے لیے اپنی ذات پر کام کیا ہوگا, میں نے اپنے کردار پہ کام کیا ہوگا, تب اللہ میری زبان پہ حق کو عام کر دے گا, سچ کو عام کر دے گا, اور بولنے والا جو ہے وہ بولے گا اور سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ میری کیفیت ہے جو اس نے بول دی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. یہ آپ کو کسی ڈکشنری میں نہیں ملتی, یہ آپ کو کسی ڈگری میں نہیں ملتی, یہ آپ کو دنیا کے کسی امتحان دینے سے نہیں ملتی, یہ آپ کو دنیا کے امتحان میں صبر اور برداشت سے چلنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کامیابی. کہتے ہیں نا کہ ہر امتحان کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. جس شخص کو رزلٹ جو ہے وہ اس خاموشی کی صورت میں مل جائے کہ اللہ اسے مقام دے دے. دیکھیں صبر کرتے ہیں لوگ, اللہ نے صبر کے لیے کیوں کہا؟ صبر اور استقامت کے لیے اس لیے کہا گیا کہ خاموشی جو ہے نا وہ آپ اس کا ادب کریں, لحاظ کریں. خاموش بندہ وہ ہوتا ہے جو سمجھ جاتا ہے بات کو کہ ابھی وقت نہیں ہے میرے بولنے کا, اپنے وقت کا انتظار کریں. جب آپ کا وقت آئے تب آپ اچھے الفاظ سے جو ہے وہ دوسرے کو بتائیں کہ اس نے فلاں ٹائم پہ آپ کے ساتھ کیا کیا تھا. لوگ کہتے ہیں آج کی آج ہی دیکھی جائے گی, کل کا بدلہ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم ان سے ذاتی طور پہ بدلہ نہ لو, بلکہ بدلہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو صورتحال یہ ہے کہ زبان بند رکھنا اور صرف آنکھ اور کان کھلے رکھنا ضروری ہے. زبان آپ کی بند ہونی چاہیے لیکن آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان کھلے ہونے چاہیے, کیونکہ جو شخص اس سے کام لیتا ہے وہ آرام میں رہتا ہے, سکون میں رہتا ہے, اور اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, زبردست.